کہ اندھیرا کتنا بھی سفاک ہو کہ ظالم ہو، مگر چراغ کی ننھی سی لو سے ڈرتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی روشنی ملک کے تمام گوشوں کو روشناس بنا رہی ہے، اور ابھی 50 دن پورے ہونے پر ایس ڈی پی آئی کا وفد کشمیر ہو کر آیا ہوا ہے۔ ہم وہاں پر اپنے بھائی بہنوں سے ملے ہیں، ہم نے سب جگہ دورے کیے ہیں اور معاملات کو سمجھا ہے۔ کشمیر میں آج کوئی قانون باقی نہیں رہ گیا ہے۔ کشمیر میں ایک طرح سے مارشل لا لگا ہوا ہے، وہاں رول آف لا نہیں ہے۔ جہاں پر بچوں کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 13,000 وہ نونہال جو بالغ بھی نہیں ہوئے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ پہلے کشمیر کی سیاست لیڈرشپ کو بند کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب محلے کے مکھیا کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور سارے ان لوگوں کو جن سے بھی ڈیموکریسی کے کھڑا کرنے کی کوئی بھی ذرا بھی گنجائش ہے ان سب کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ دن پہ دن اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کا عزم ٹوٹ جائے، لیکن کشمیر کے لوگوں میں ایک بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ 50-60 دن سے جو وہ قید میں ہیں، اس کے باوجود ان کو اپنے اللہ پہ اور اپنے مقدر پہ پورا اعتبار ہے کہ وہ ایک دن فتح ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور وہ لوگ جو 5 اگست 2019 سے پہلے پوری طرح ہندوستانی تھے، آج بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کی اتنی بڑی زیادتی ہے، اتنی انسلٹ اور ہومیلیشن ہے کہ وہ آزادی کی مانگ کرتے ہیں۔ یہ آزادی کی مانگ اور ملک کو جو اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پہ تازہ کر دیا، اس کی ساری ذمہ داری آج سینٹرل گورنمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کشمیر کو اس جگہ پہنچا دیا جو 26 اکتوبر 1947 کو سمجھوتا ہوا تھا اور پوری طور سے خود مختاری کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم اس کی پوری رپورٹ 1 روز 2 روز میں منظر عام پر رکھنے والے ہیں۔ دوستوں، آج ہمیں طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور اس نے پورے ملک پر 2-2.5 سال کے لیے قبضہ کر لیا تھا، آج ملک میں بہت ساری ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہیں۔ آج جب بھی آپ کو 3-4 روز پہلے سے جو حالات چل رہے ہیں، بامبے میں جو بینک ہے مہاراشٹر پنجاب بینک، کوآپریٹو بینک، وہاں پر 11,000 ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، اور ان میں سے آرڈر کر دیا گیا ہے آر بی آئی نے، ریزرو بینک آف انڈیا نے، کہ 6 مہینے میں صرف آپ 1,000 روپے نکال سکتے ہیں۔ وہ پیسہ جو گاڑے خون اور پسینے کی کمائی تھی اور کسی طرح سے بینک میں رکھ دیا گیا تھا، آج اپنے آپ سوچئے کہ وہ کس طرح سے مار کا شکار ہو رہے ہیں کہ 6 مہینے میں صرف 1,000 روپے نکال سکتے ہیں۔ ملک میں ایک اور طرح کی سازش ہو رہی ہے۔ ابھی ملک پر 88 لاکھ کروڑ کا قرضہ ہو گیا ہے، جو جب یہ مودی کی سرکار آئی تو وہ 50 لاکھ کروڑ کا تھا، اب 88 لاکھ کروڑ کا ہو گیا ہے۔ بہت ساری بینکیں خالی ہو گئی ہیں، بینکوں میں ڈیمونٹائزیشن کی لائنیں لگوا کے آپ کے سارے پیسے جمع کرا لیے گئے، لیکن پھر بھی وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ایک نیا قانون لا رہے ہیں۔ وہ قانون 2017 میں ہی پیش کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی وہ اس ونٹر سیشن میں پیش کیا جانے والا ہے، اور اس کا نام ہے فائنینشیل ریزولوشن اینڈ ڈپازٹ انشورنس بل 2017، جس کے ذریعے وہ ایک ریزولوشن بورڈ بنا رہے ہیں اور اس بورڈ کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ کے سارے پیسے جو بینک میں جمع ہیں، جب کبھی بھی یہ بورڈ چاہے گا آپ کے ان پیسوں کو وہ ضبط کر لے گا، وہ اس کو کسی بھی طرح سے کسی حال میں کر دے گا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں دے گا۔ وہ سارے پیسے آج سرمایہ داروں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک کرونی کیپٹلزم کا ایک نئی طرح کی ایک اسٹائل چلی ہے،
جس کے ذریعے ریزرو بینک یہ کہتی ہے کہ ہم نے کتنا پیسہ کس سرمایہ دار کو دیا ہے، ہم اس کی جانکاری پبلک کو نہیں دیں گے۔ آپ کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس سے وصول کر کے جو اس ملک کا سرمایہ بنتا ہے وہ چند ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا حساب عوام کو نہیں دیں گے۔ ایس بی آئی جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے وہ صاف یہ کہہ رہی ہے ہم کسی بھی طرح سے اڈانی کو ہم نے کتنے پیسے دیے ہیں ہم نہیں بتائیں گے، اور جو پیسے وہ کھا گئے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ نان پرفارمنگ بینک، نان پرفارمنگ جو پیسے ہیں این بی اے کے، اس کو کتنے پیسے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی سال میں جو نقصان ہوا ہے اس ملک میں، جو ملک میں نقصان ہو رہا ہے پیسوں کا، جو قرض دیا گیا ہے وہ صرف ایک سال میں 71,000 کروڑ کا ہے۔ اس میں بینک نے، سرکار نے ہمارے پیسوں کو 1-2 لاکھ سے زیادہ پیسوں کو بینک میں ڈال دیا ہے، لیکن یہ نقصان ابھی 7 لاکھ کروڑ کا سے بھی زیادہ کا ہے جو آپ سے وصول کیا جائے گا۔ آپ جو بھی پیسہ بینک میں رکھیں گے وہ لے لیا جائے گا، یعنی کہ وہ ملک جو انگریزوں کے آنے سے پہلے 27% جی ڈی پی کا ملک تھا، دنیا کا میں اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، آج اس کی جی ڈی پی 3% سے بھی نیچے گر گئی ہے، اور آپ کی جیب سے پیسے کی لوٹ مار شروع ہو گئی ہے۔ آج اسی لیے جب کبھی آپ اپنی خوشحالی کا سوال اٹھاتے ہیں تو کوئی جے شری رام کہنے لگتا ہے، کوئی جے بھارت ماتا کی جے کہنے لگتا ہے۔ آپ کا دھیان، ہمارے ملک کا دھیان ان اصلی مدوں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ایس ڈی پی آئی اور پی ایف آئی کے کیڈر اور ممبران کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے جو اصل ایشوز ہیں ان کو سامنے لائیں اور مزاحمت کریں، اور اس ملک میں انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کریں۔ اس لیے آج کی یہ کانفرنس کہ بے خوف جیو اور باعزت جیو بہت زیادہ اہمیت کی مائل ہے، کیونکہ اگر ہم نے ہمت چھوڑ دی اور ہم خوف زدہ ہو گئے تو یہ ملک ابھی کس طرح سے کس راستے پر ڈال دیا گیا ہے، اس کو روکنے والا ہمارے علاوہ اس ملک میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ شکریہ۔